عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى: وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کا موضوع مسواک ہے، اور یہ روایت ام المومنین کی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جن کی سوانح ہم نے پڑھی کچھ. فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی ابو بکر صدیق کے بیٹے عائشہ کے بھائی نبی علیہ السلام پر داخل ہوئے. وہ انا مسندتہ الی صدری، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھی، ٹیک دیے ہوئے تھی اور سہارا دیے ہوئے تھی. یہ قصہ نبی علیہ السلام کے مرض الموت کا ہے. آپ کا آخری وقت، جس کی چند گھڑیوں بعد آپ کا انتقال ہو گیا، تو کیفیت یہ تھی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹکائے ہوئے تھی اور سہارا دیے ہوئے تھی، اور عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی وہاں آئے، داخل ہوئے. تو مع عبد الرحمن السواک، اور عبد الرحمن کے پاس مسواک تھی. نبی علیہ السلام اسے دیکھتے ہیں اور مسواک کو کافی دیر دیکھتے رہے، اور آپ نے طلب نہیں کی. میں نبی علیہ السلام کی نگاہوں کو بھانپ گئی کہ آپ مسواک چاہ رہے ہیں. میں نے پوچھا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں. آپ نے خود کیوں نہ مانگ لی؟ نبی ہے، نبی ہاتھ نہیں پھیلاتا، نبی اس طرح سوال نہیں کرتا. اور علماء انبیاء کی گدی کے وارث ہیں، وہ بھیک نہیں مانگتے اور ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان میں خودداری ہونی چاہیے، اور یہ خودداری نبی علیہ السلام کے اسوہ اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں حاصل ہوتی، کیونکہ یہ بھیک مانگنا مروت کے خلاف ہے، شرعی تقاضوں کے خلاف ہے، علمی ہیبت کے خلاف ہے اور علمی وقار کے خلاف. یہ بات ان کو کمزور کر دے گی، اور یہ کمزوری ان کی دعوت کی کمزوری ہو. یہ انبیاء کا اسوہ ہے. چنانچہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مسواک عبد الرحمن سے لی، فقضمتہ وطیبتہ، اسے میں نے چبایا اور اس کو عمدہ کیا، نرم کیا. طیبتہ کو میں نے نرم کیا تاکہ وہ مسواک کے قابل ہو جائے اور دانتوں میں ملنے اور رگڑنے کے قابل ہو جائے. ثم دفعتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے وہ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. فاستن بہ، تو نبی علیہ السلام نے مسواک کی. استن، آپ نے مسواک کی. فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استن استنادا قط احسن منہ، میں نے نبی علیہ السلام کو اس سے زیادہ خوبصورت مسواک کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اس وقت جو نبی علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، اس سے زیادہ خوبصورت مسواک کرتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. فما عدا ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اور اصبعہ، یا اپنی انگلی کو اٹھا دی اس طرح. ثم قال، پھر فرمایا، پھر رفیق الاعلی، کہ یا اللہ مجھے ملا دے رفیق اعلی کے ساتھ، مجھے رفیق اعلی میں شامل فرما لے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے رفیق اعلی کے ساتھ ملا دے. رفیق اعلی سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن پاک کی آیت ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے انعام یافتہ بندے،
وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ 4 قسم کے افراد، ان کا مجموعہ رفیق اعلیٰ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. ثم قضی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا. عائشہ فرماتی کہ جب آپ نے پھر رفیق الاعلی کہا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں اب چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سن رکھی تھی کہ موت سے قبل اللہ کے پیغمبر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو موت قبول کر لو اور چاہو تو زندگی بڑھوا لو، ہم آپ کو اور زندگی دے دیتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رفیق الاعلی، تو میں سمجھی کہ اس وقت آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے اس حدیث کے تحت کہ چاہو تو موت قبول کر لو اور چاہو تو زندگی میں اضافہ کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر رفیق الاعلی، مجھے رفیق اعلی کے ساتھ ملنا ہے. یہ 4 قسم کے جو صالحین، انبیاء، شہداء اور صدیقین، ان کے ساتھ ملنا ہے. چنانچہ جب آپ نے رفیق اعلی کہا تو فوراً اس وقت آپ کی جو ہے وفات واقع ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا. وکانت تقول، عائشہ فرماتی ہیں کہ مات بین حاقنتی و ذاقنتی، کہ نبی علیہ السلام کا انتقال اس طرح ہوا کہ آپ میرے سینے کے ساتھ ٹکے ہوئے تھے، سینے کے ساتھ ٹکے ہوئے تھے، تھوڑی کے نیچے، اور یہ جو 2 کندھے ہیں ان کے درمیان آپ کا سر تھا. عائشہ صدیقہ 4 طریقوں سے فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جس دن فوت ہوئے اس دن میری باری تھی اور آپ کا انتقال میرے گھر میں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر ہی کو، میرے کمرے ہی کو نبی علیہ السلام کے دفن کے لیے چن لیا. یہ بڑے فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس زمین کو پسند کرتا ہے اسی زمین پر پیغمبر کی روح قبض کرتا ہے. تو عائشہ صدیقہ کا حجرہ اللہ کو پسند تھا، اللہ نے اسی حجرے میں اپنے پیغمبر کو وفات دی تاکہ ان کو باہر نہ نکالا جائے اور وہیں آپ کی تدفین. اور تیسرا فخر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا. اور چوتھا فخر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات سے قبل میرے اور پیغمبر علیہ السلام کے لعاب دہن کو جمع کر دیا تھا. میں نے مسواک اپنے دانتوں سے نرم کی اور اللہ کے پیغمبر کو تھمائی، اور اللہ کے پیغمبر نے اسی طرح مسواک فرمائی، گویا میرے اور پیغمبر علیہ السلام کے لعاب کو اللہ نے جمع کر دیا. ایک بار خواب دیکھا تھا کہ کمرے میں 3 چاند گرے ہیں. اپنے والد سے تعبیر پوچھی، والد خاموش ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، ابو بکر نے فرمایا کہ عائشہ وہ خواب یاد ہے؟ یہ پہلا چاند گرا ہے، ابھی 2 چاند اور گریں گے، اور یہ سب سے بہترین چاند ہے، سب سے بڑا اور خوبصورت چاند. اور پھر یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی. ابو بکر صدیق فوت ہوئے، حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، عمر بن خطاب فوت ہوئے، اسی کمرے میں دفن ہوئے. یہاں مسواک کی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے اور آپ کا آخری عمل مسواک ہے. تو اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے مسواک کی اہمیت کے لیے کہ آخری عمل آپ کا مسواک ہے. یہ آپ کا عمل ہے اور کچھ آپ کی ایک دعا اور بد دعا. دعا یہ تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ آئیں سجدے کریں، طواف کریں اور قبر کی مجاورت کریں، میلے لگائیں، عرسوں کا انعقاد کریں. ایسا نہ بنا. پھر کون سا مائی کا لال ہے جس کی قبر پوجا گاہ بن سکتی؟ یہ سب سے بہترین قبر. اس قبر کا مقبور ساری کائنات کا سردار ہے، اور یہ قبر وہاں ہے جہاں جو زمین اللہ کو پسند ہے، اور یہ قبر وہاں ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے ریاض الجنہ کا، جنت کا باغیچہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کا باغیچہ. کوئی اس سے بہتر قبر ہو سکتی؟ یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، پوجا گاہ نہ بنانا.
پھر کس کی قبر پوجا کا بن سکتی؟ اور ساتھ ہی بددعا فرما دی کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنتیں برسائے، ان کو برباد کر دے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ آپ کی زبان پہ الفاظ تھے اور وہ آپ کا عمل تھا مسواک۔ تو اس شریعت نے یہ طہارت کا، نظافت کا کتنا بہترین درس دیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے اس عمل سے مسواک کی اہمیت کو اور اجاگر کر دیا کہ دنیا سے جا رہے اور اپنے منہ کو پاک صاف کر کے۔ اس سے قبل آپ نے فرمایا تھا کہ 7 مشکیزیں پانی کے لاؤ، اور وہ 7 مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے ہوں اور ایسے ہوں کہ لم تحلل اوقیتہن، ان کی ڈوری نہ کھولی گئی ہو، یعنی ان کو چشموں سے بھرا گیا ہو اور بھر کے ان کی ڈوری باندھ دی گئی ہو، پھر دوبارہ کھولی نہ گئی ہو، ایسے 7 مشکیزیں لاؤ۔ کیونکہ اگر کھولی جاتی تو لوگوں کے ہاتھ اس میں ملوث ہوتے، اس میں لوگ پانی ڈالتے نکالتے تو ہاتھوں کو لگتا، کہ بالکل ایک صاف خالص پانی کے مشکیزیں لاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 مشکیزیں مہیا کیے گئے، آپ نے ان سے غسل فرمایا، اور اب آپ مسواک فرما رہے، بالکل ایک مکمل طہارت کے ساتھ، ایک مکمل غسل کے ساتھ اور بہترین مسواک کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں اور جا ملتے ہیں۔ تو یہ مسواک کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی